السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ میری دعا ہے کہ آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں۔ آج دو حوالوں سے گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو خبر دے دوں کہ عمران خان کی ان کے بیٹوں کے ساتھ 4 مہینے بعد بات کروا دی گئی ہے۔ یہ واٹس ایپ پر بات کرائی گئی اور یہ اڈیالہ جیل کے باہر ان کی بہنوں کے احتجاج کے بعد ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر 4 مہینے بعد ایسا کیا مسئلہ ہوا تھا کہ جیل حکام کو یا حکومت کو یا چودھری نظام الدین کو عمران خان کی ان کے بیٹوں سے بات کرانی پڑی؟ پہلا سوال تو میرا یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ عمران خان کی بہنوں کو 5-6 گھنٹے حراست میں رکھنے کے بعد آخر انہیں رہا کرنا پڑا؟ ورنہ چودھری نظام الدین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک مقدمہ اور درج کر دیتے، ضمانتیں ہوتی، صبح جناب عدالتوں میں پیشیاں ہوتی، اور پھر ہو سکتا ہے تھوڑا سا اور سبق سکھانے کے لیے عدالتیں تھوڑا سا ڈیلے کر دیتی، ضمانتیں نہ ہونے دیتی، 8-10 دن 15 دن تو گزارا کیا جا سکتا ہے نا۔ مطلب بالکل جھوٹے سے جھوٹا مقدمہ بھی ہو تو 10-15 دن اس کو لے لیے جاتے ہیں، اور اگر لوور جوڈیشری ہے تو ایک آدھ مرتبہ ان کی ضمانت خارج بھی کرنا پڑ جاتی ہے، ریمانڈ بھی ایکسٹرا دیے جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ بنیادی جناب سوال ہے جو آج کے میرے اس ویلاگ سے آپ کو جواب ملے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں میڈیا پر چلائے جانے والے چند جھوٹ جو ہے نا آپ کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلا تو یہ کہ عمران خان کی بہنوں نے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کیا اور پھر جناب ان کو شادی حال لے جایا گیا۔ شادی حال سے جناب وہ خود اٹھ کر گھر چلے گئی۔ پہلے ان کو منانے کی کوشش کی جاتی رہی لیکن پھر وہ اٹھ کر گھر چلی گئی۔ یہ بالکل جھوٹی اور بالکل بے باطل خبر ہے۔ اصل خبر کیا ہے کہ یہ وہ بزید رہی، انہوں نے کہا جی ہم پھر دوبارہ اڈیالہ جیل جا رہی ہیں، یا تو ہمیں گرفتار کرو یا پھر ہم اپنے بہن سے بھائی سے ملاقات کیے بغیر نہیں جائیں گی، اور ہم پھر واپس سیدھا اڈیالہ جیل جا رہے ہیں۔ لیکن ان کو جناب شادی حال کے پچھلے دروازے سے پولیس وین داخل ہوئی ان کی بہنوں کو، اور اس موقع پر صاحبزادہ حامد رضا نے شدید مزاحمت کی۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کی جو بہنیں ہیں میری بھی بہنیں اور میرے پاس امانت ہے، جس طرح ان کی پارٹی امانت ہے، لہٰذا میں اپنی جان دے دوں گا، ان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تب جناب جب شدید احتجاج کیا تو ان کو، ان 4 لوگوں کو، اور جناب 5ویں قاسم خان تھے، ان کو جناب ایک پولیس وین میں ڈالا گیا اور شادی حال کی پچھلی سمت سے ان کو نکالا گیا۔ اچھا، ان کو یہ کہا گیا کہ چلے آئے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور پھر 85 کلومیٹر 80 سے 85 کلومیٹر انٹرچینج ایک دور ہے جی جس کا نام ہے میلا دلہ، وہاں جا کر ان کو چھوڑا گیا۔ اس سے پہلے ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو میڈیا پر چلایا جا رہا ہے بالکل جھوٹ ہے کہ جناب وہ خود چلی گئی۔ یہ صرف وہ جو ان کے خلاف میڈیا کمپین چلائی جا رہی ہے وہ ہے۔ اس حوالے سے شیخ وقاص اکرم نے رات گئے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا۔ وہ کہتے ہیں پولیس نے عمران خان کی بہنوں اور صاحبزادہ حامد رضا کو اڈیالہ جیل کے پاس مارکی سے گرفتار کیا اور انہیں میلا دولہ کے قریب رات کے وقت ویرانے میں چھوڑ کر آ گئی ہے۔ اگر انہیں کوئی بھی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار یہ حکومت اور پولیس ہوگی۔ بہرحال وہاں سے انہوں نے جناب فون کیا، ان کے پاس فون بھی نہیں تھے، اور ان کو گرفتار پھر شیخ وقاص اکرم نے بہرحال ان کی گاڑی وہاں بھجوائی، اور وہاں سے گاڑی سے ان کو جناب ریسکیو کر کے واپس لایا گیا، اور رات کو تقریباً 2 بجے کے قریب وہ اپنے گھر پہنچی ہیں۔ تو یہ ایک کلیریفیکیشن جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا جناب کہ یہ خواتین تو از خود جناب گاڑی میں سوار ہوئی تھی، ان کو تو گرفتار کیا ہی نہیں کیا، بلکہ پولیس والے تو باہر سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ اس قسم کا پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ باقی جو سب لوگ ہیں وہ تو از خود گاڑی کے ساتھ چمٹے تھے، خود جناب اس پر سوار ہوئے تھے، لیکن علیمہ خان وہ خاتون تھی جن کو زبردستی انہوں نے وین میں ڈالا۔ جب ان کو وین میں ڈالا تو ان کی جو بہنیں تھیں عظمیٰ آپی نورین، اور انہوں نے کہا جی ہم اپنی بہن کے ساتھ پھر جائیں گے، پھر ان کو بھی گرفتار کرنا پڑا، اور پھر وہ جو جناب گاڑی میں بیٹھی تو وہاں جو کارکن تھے، خواتین تھی، اور خاص طور پر صاحبزادہ حامد رضا، وہ بھی جناب آئے اور انہوں نے گرفتاری۔ یہ دوسرا جھوٹ ہے جسے کلیئر کرنا ضروری ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ ان پر تشدد نہیں کیا گیا۔
تو یہ بات غلط ہے، ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ عالیہ حمزہ کہتی ہے جب ہمیں گرفتار کر کے پیٹرول پمپ پر لائے اور پھر شادی ہال لائے تو ہم نے کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو کہنے لگے آپ لوگ گرفتار ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر مارگلہ تھانے جانے کا کہا، جب پولیس گاڑیوں میں ہم خواتین بیٹھی تھی تو ہمیں 15 منٹ بعد دھکے دے کر گاڑیوں سے پھینک دیا گیا۔ اس دوران تشدد کیا گیا۔ عالیہ حمزہ کے جو جناب کپڑے تھے وہ خون آلود تھے، اور ان کے ساتھ جو سیمابیہ طاہر تھی ان کے بھی جناب جو ہے نا خونم خون ہو گئی۔ مطلب ان پر تشدد بھی کیا گیا اور میڈیا کو غلط استعمال کیا گیا۔ ایون میڈیا پر پہلے خبریں یہی آئیں کہ جناب ان کو گرفتار کر کے جناب فلان جگہ لے گئے ہیں، لیکن عظمیٰ بخاری کی طرف سے تمام میڈیا چینلز کو باقاعدہ سختی سے انسٹرکشن ہدایات دی گئی کہ جناب وہ تو خود سے سوار ہوئی ہیں، خود ہی جناب وہ اتر گئی ہیں، زبردستی اتر گئی ہیں، ہم نے تو صرف آن لائن کار سروس ان کو مہیا کی ہے۔ بہرحال سمینہ پاشا کہتی ہیں اگر مریم نواز کو یوں ویرانے میں چھوڑا ہوتا تو ساری عورت بریگیڈ ماتم کر رہی ہوتی، کچھ صحافی درخواست لے کر عدالت کے دروازے سے لٹک چکے ہوتے، کچھ اینکرز گلا پھاڑ چکے ہوتے، بلاول بھٹو بغیرتوں کے گربان پکڑ چکے ہوتے۔ کیوں؟ مریم کے حوالے سے بلاول بھٹو کی غیرت بڑی جاگتی ہے، ورنہ پھر وہ سو جاتی ہے، آرام کرتی ہے۔ مریم نواز کو جب گرفتار کیا گیا تو بلاول بھٹو نے کیا کہا تھا، ذرا سنیں۔ ابھی ہم نوز لابی میں بیٹھے تھے اور ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا گیا۔ آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو، اس الفاظ کو نکالا جائے، ایوان کی کارروائی سے نکالا جائے اس کو۔ تاریخ یاد رکھے گا، آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو، اس الفاظ کو نکالا جائے، ایوان کی کارروائی سے نکالا جائے اس کو۔ تاریخ یاد رکھے گا۔ دوسری طرف جناب اس ایپیسوڈ کو، یہ جو 8 اپریل کی ایک پوری کی پوری قسط ہے، اس میں بہت سارے لوگ بے نقاب ہوئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر گوہر کے ساتھ ہی بیٹھ کر پریس کانفرنس کی ہے۔ اچھا اس میں عمر ایوب بھی تھے، اس میں جناب جو راجہ ناصر عباس ہے وہ بھی تھے، اور دیگر رہنما بھی وہاں موجود تھے، لیکن جو باتیں سننے والی تھیں وہ سلمان اکرم راجہ کی تھی۔ میں کم از کم 3 سے 4 کلپ آپ کو چھوٹے چھوٹے شیئر کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی بہنوں نورین بی بی اور عظمیٰ بی بی نے علیمہ آپا کے بغیر خان صاحب سے ملاقات سے انکار کر کے ثابت کیا کہ وہ مقتدرہ کی خواہشات کے تابع نہیں۔ کاش پارٹی کے ذمہ داران بھی ایسا کردار رکھتے۔ آج لسٹ میں نام نہ ہونے کے باوجود خان صاحب سے ملنے والوں نے اطاعت گزاری کی، افسوس۔ یہ جناب انہوں نے ایک باقاعدہ ٹویٹ کیا، اور انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس میں بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ کیا کہا سلمان اکرم راجہ نے، ذرا سنیں۔ آج جو کچھ ہوا یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ بہنوں کو کہا گیا 2 چلی جائیں 1 نہ جائے، کیوں سر جھکا کے 2 جائیں اور 1 کو پیچھے چھوڑ دیں؟ ہم نہیں ہیں تابع کسی کی خواہش کے۔ اگر خاندان کا حق ہے جانا تو پورا خاندان جائے گا۔ بہنوں نے غیرت کا ثبوت دیا جو کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا اگر آپ 1 کو نہیں بھیجتے۔ یہی کچھ ہونا چاہیے جب وکلاء کی بات ہو یا سیاسی رفقا کی بات ہو۔ جو فیصلہ ہم نے کیا آئین اور قانون کے مطابق کہ یہ لسٹ ہے جو جائے گی۔ اچھا سلمان اکرم راجہ بالکل بیرسٹر گوہر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ بیٹھے بیٹھے جو چھترول کی، اسے لفظ چھترول ہی کہنا چاہیے، سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جو لوگ پارٹی ڈسپلن کے خلاف آج عمران خان کی بہنوں کو زمین پر بٹھا چھوڑ کر اندر ملاقات کے لیے گئے ہیں، میں ان سے نالا ہوں۔ جو لوگ ہماری فہرست کے بغیر عمران خان سے ملتے ہیں وہ خود کو ہماری نظروں میں مشکوک کرتے ہیں۔ کیا کہا راجہ نے، ذرا سنیں۔ کچھ ایسے لوگوں کو جن کے نام لسٹ میں نہیں تھے ان کو بھیجا گیا۔ گوہر صاحب بطور چیئرمین چلے گئے، آج ان کا نام لسٹ میں نہیں تھا لیکن یہ اپنا استحقاق سمجھتے ہیں بطور چیئرمین، بطور کوارڈینیٹر، لیکن اس کے علاوہ جو 4 نام دیے گئے ان کا کوئی تعلق آج کی میٹنگ سے نہیں تھا، اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس بات کی۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ خان صاحب سے کس کو ملنے دینا ہے کس کو نہیں ملنے دینا، یہ ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، ہائی کورٹ کے احکامات کے خلاف کیا جا رہا ہے، جیل مینول کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جائے، انہیں ایک قسم کی تنہائی میں دھکیل دیا جائے جہاں وہ ایک ہی بیانیاں سنیں، ایک ہی۔ سلمان اکرم راجہ مزید کہتے ہیں ہم نے ملک میں شرافت کو قائم کرنا ہے، کسی کا بچہ اغوا نہیں ہونا چاہیے، وہ بلوچستان ہو، پنجاب ہو یا کہیں بھی ہو، یہ سب ناگوار گزرتا ہے۔ میری آواز پہنچے گی خان تک، یہ ناممکن ہے کہ آپ عمران خان کو تنہائی کے اندھیروں میں دھکیل دیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج کا جو جناب جو گرجا ہے، جو برسا ہے،
جو اس نے جناب حق ادا کیا ہے بولنے کا وہ سلمان اکرم راجہ ہے. کیا کہتے تھے ذرا سنیں. ہے کہ پارٹی ڈسپلن جو ہے اس کو فالو کیوں نہیں کیا گیا. جو لوگ گئے ہیں میں ان سے نالا ہوں. اگر میں سڑک پہ کھڑا ہوں مجھے پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے, بہنیں زمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے, ان کو چھوڑ کے 4 لوگ اندر چلے جائیں, یہ کس قسم کا پارٹی کا نظم تھا؟ ہم اس پہ ایکشن لیں گے. میں بالکل اس بارے میں واضح ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جب ہمارا ایک نظم ہے, ایک طریقہ کار وضع کیا گیا, ہم نے کہا کہ یہ لوگ ملیں گے. وہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ کون ملے گا اور کون نہیں ملے گا؟ جو لوگ ان کی خواہش کے تحت جا کے ملتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہماری نظروں میں مشکوک کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے منظور نظر اینکرز پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ مفاہمت کے خلاف ہے. میں صرف وہ مفاہمت چاہتا ہوں جو آئین اور قانون کے تابع ہو. اگر یہ مفاہمت مجھے ناپسندیدہ بناتی ہے تو 100 دفعہ بنائے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. راجہ صاحب کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیں. پسندیدہ بنوں گا. میں آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں, میں عوام کے مینڈیٹ کی بات کرتا ہوں, میں شرافت کی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کے ملک نہیں چلا سکتے لوگوں کو اغوا کر کے. احمد نورانی کی ماں عدالتوں میں روتی پھرے, اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا. مجھے یہ ملک قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کسی ایک شخص سے نالا ہوں تو آپ اس کے پورے خاندان کو اغوا کر لیں. ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. اگر میرا یہ کہنا ناگوار گزرتا ہے تو میں آخری دم تک یہ کہوں گا. اس کی وجہ سے اس کی پاداش میں اگر مجھے ملنے نہیں دیا جاتا تو سو بی اٹ, میں کھڑا ہوں اپنی جگہ. آپ نے جو حملہ کیا, جو لوگ بے گناہ کٹلنگ میں مارے گئے, میں نے اس کے حوالے سے بالکل بیان دیا ہے. میں نے بیرسٹر سیف کی سٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو دور کیا ہے, پارٹی کو دور کیا ہے. اگر یہ میرے خلاف مقدمہ ہے, یہ میرے خلاف الزام ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. میں پاکستان کے آئین کے لیے کھڑا ہوں, میں شرافت کے لیے کھڑا ہوں. میں خان صاحب کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ قوتیں جو اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتی ہیں وہ ہوش کے میں تھوڑا سا جناب آپ کو کراچی لیے چلتا ہوں. کراچی سے خبر آئی, بلکہ ایک ابتدائی طور پر تصویر آئی, اور تصویر کے مطابق کراچی بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں عامر نواز وڑائچ ایڈوکیٹ, ان پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے اور پھر وہ شدید زخمی ہو گئے. اچھا, ان کی جناب جو ہاسپٹل سے تصویر آئی وہ بڑی خوفناک تھی بہرحال, لیکن کیا کمال آدمی ہے, کیا جیدار آدمی ہے. کس طریقے سے جناب یہ اٹھ بیٹھا ہے اسپتال میں, اور اس نے کس طریقے سے ایون مقدمہ درج کرانے سے بھی انکار کر دیا ہے. اچھا, ہوا کیا کہ نامعلوم افراد نے ان کو جناب اینٹی لگائی, بڑا مارا پیٹا, خونم خون کر دیا. اور اس کے بعد وجہ کیا تھی؟ وجہ 2 وجوہات تھی جناب. ایک تو 6 جو کینالز نکالی جا رہی ہیں, سندھ اس کے خلاف ہے. کراچی بار اپنے سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرنا چاہتی ہے, اس نے احتجاج کا اور ایون جناب یہاں تک کہہ رکھا ہے کہ ہم ریلوے ٹریک اور صوبے کو بند کر دیں گے. اور دوسرا, اس نے 12 اپریل یعنی آج سے 2-3 دن بعد ہی جناب ایک ورکرز کنونشن اور لائرز کنونشن کا اعلان کیا ہوا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک بہت بڑا لائرز کا, وکلا کا ایک اجتماع ہوگا. یہ جناب وجہ تھی جس پر نامعلوم افراد نے ان پر تشدد کیا. لیکن ہسپتال سے باہر نامعلوم افراد کے بارے میں وہاں لوگ کیا نعرے لگا رہے تھے ذرا سنیں. بہرحال جی, یہ بہادر آدمی ہے. یہ اس نے جناب مرہم پٹی کروائی. جب اس کو ہوش آیا تو یہ اٹھ بیٹھا اور اس نے جناب باقاعدہ ایک ویڈیو جاری کی, اور اس کا کہنا یہ تھا کہ میں جناب ہم نہ باز آئیں گے محبت سے, جان جائے گی اور کیا ہوگا. اس نے کہا جی یہ جو 6 کینالز ہیں اس پر احتجاج بھی ہوگا اور 12 اپریل کا کنونشن بھی ہر صورت ہوگا, اور ساتھ میں مقدمہ بھی درج نہیں کراؤں گا. کیا کہا عامر نواز وڑائچ نے, ذرا سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عامر نواز وڑائچ ایڈوکیٹ, پریزیڈنٹ کراچی بار ایسوسی. آج میرے پہ 6 لوگوں کے ذریعے قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے, اور میں ان سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم 6 کینالز کے میسج سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. 6 کینال کے ایشو سے ان کو 6 کینالز بند کرنی پڑیں گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو سا ہمارا 12 اپریل کو انشاءاللہ تعالیٰ اور پاکستان لائرز کنونشن ہے, ہم اس کو بھی کنٹینیو رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کال ہے, اگر 72 گھنٹے کے اندر 6 کینالز بند نہیں کی تو ہم جو سا ہے یہ بارڈر بھی بند کریں گے, 72 گھنٹے کے بعد ریلوے ٹریک بھی بند کریں گے. اور میں اس معاملے کی کوئی FIR درج نہیں کراؤں گا. لیکن بتا دوں کہ ہم اپنے مقصد سے, اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ کو جو کرنا ہے کرنے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب تھوڑا سا آتے ہیں جناب, یہ جو گزشتہ روز منرل انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی,
بڑا جناب شور. اب تو جناب ڈالرز کے ڈالرز آ رہے ہیں, جیسے پچھلے 2-4-5 مہینے پہلے کہا گیا تھا کہ جناب وہ تو 100 ارب ڈالر وہاں سے, 100 ارب ڈالر جناب سعودیہ سے, 100 ارب ڈالر قطر سے, 100 ارب ڈالر جناب چین سے, یہ تو جناب بھرمار ہو جائے گی, ہمارے پاس پیسے ہی پیسے ہو جائیں گے. اب پھر دوبارہ وہی دعوے کیے جا رہے ہیں, وہ جی سونا نکل آیا, اب تو جناب ہم پورا ملک سونے میں تول دیں گے. حامد میر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شہباز شریف نے 1.5 سال پہلے بھی منرل انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کیا تھا, ان کی پرانی اور آج کی تقریر میں زیادہ فرق نہیں تھا. تقریروں اور دعووں سے آگے نکل کر بلوچستان اور کے پی میں امن قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سرمایہ آئے. یہ بڑی وہ لوگ جن کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس دوران آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ جناب اپنے منرلز کی بولی نہیں لگوا سکے, اور دوسرا آپ نے جناب وہاں کے لوگوں کو فیڈریشن کے خلاف کر دیا. سب سے بڑی بات یہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ووٹ لے کر نہیں آئے. آپ جو جناب غیر نمائندہ لوگ ہیں وہ اس کی نیلامی کریں گے ان منرلز کی, تو یاد رکھیے گا پاکستان کی بقا کو خطرہ, میرے منہ میں خاک, پاکستان کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. اور آج اگر جو بات یہ لوگ کر رہے ہیں, کل یہی جناب یہ حکمران کہا کرتے تھے. آج آصف علی زرداری صاحب جناب وہ 6 نہروں کا سودا کر چکے اور بیمار بن کر ضیاء الدین اسپتال میں پڑے ہوئے. 17 جنوری 2019 میں آصف علی زرداری نے کہا تھا پلاٹ تو ختم ہو گئے, زمینیں پورے پاکستان کی ختم ہو گئیں, اب باقی بچے ہیں گیس, تیل, کچھ یہ معدنیات اور ذخیرے, اب یہ چاہتے ہیں وہ بھی لے لیں. کہنا چاہتا ہوں اتنا دیوار سے مت لگاؤ. تو جناب یہ آپ کی صورتحال ہے جو اس وقت آپ نے, ٹھیک ہے ان کو منہ بند کیا ہوا ہے, آپ نے جناب عمران خان پر سختی کی ہوئی ہے, اس کی پارٹی پر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں, لیکن یہ چیزیں آپ کو ہمیشہ کے لیے دائمی نہ مقبولیت دے سکتی ہے اور نہ آپ کو اقتدار دے سکتی ہیں. محمد علی درانی کہتے ہیں عمران خان نے باہر تو آنا ہی آنا ہے, لیکن اس کو جیل میں رکھنے والے خود ختم ہوتے جا رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جناب کچھ تھوڑی بہت تھی برتھ تھی ڈنڈا, وہ ڈنڈے کا خوف بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. بشارت راجہ کہتے ہیں پس زمداں عمران کا خوف ان کی رگوں میں سرایت کر چکا ہے, یہ اس کے سائے سے بھی ڈر رہے ہیں. وہ پس زندہ ہو کر بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے, اور تم طاقت میں ہو کر بھی نفرت کا استعارہ بن چکے ہو, صرف اور صرف نفرت کما رہے ہو اور کچھ نہیں. اور ایسے میں عدالتوں کا جناب ریئیکشن کیا ہے, رویہ کیا ہے جو انتہائی شرمناک ہے. مطلب حکمرانوں سے تو توقع کی جا سکتی ہے, جعلی حکمران ہیں, چور تو اپنی حرکتیں کرے گا, لیکن جو سپاہی ہے, جو عدالت ہے, اس کا رویہ کیا ہے. میرے پاس خبر ہے کہ جیل میں بہتر سہولیات کی عدم دستیابی, بشرا بی بی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہ مل سکا. 7 روز میں جیل حکام کو دی جانے والی درخواست کی مصدقہ نقل اور آرڈر کی کاپی لے کر آئے. جسٹس انعام امین نے کہا کہ آپ نے جو درخواست دی ہے جناب جیل حکام کو وہ دیں, اور انہوں نے جو آپ کو تحریری طور پر انکار کیا ہے وہ بھی لے کر آئے. اس پر جناب وکیل کہتے رہے جیل حکام تو درخواست وصول ہی نہیں کرتے, آپ نوٹس کریں, لیکن بشرا بی بی کے وکیل کی استدعا مسترد کر دی گئی. مطلب اب جناب وہ تحریری طور پر لکھ دیں گے کہ ہم آپ کو فلاں قانونی جو جناب آپ کو سہولت ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جسٹس امین منہاس ہی بہرحال ایسا کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا. اور آج کل یہ جو ترہ امتیاز ہے یہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. ایک ہاریبل خبر ہے جناب, وہ خبر یہ ہے کہ جناب ایس ایس پی عثمان طارق بٹ نے وائرلیس پر ماتحت اہلکاروں کو ایک پیغام جاری کیا اور اس میں دھمکی دی. وہ کیا تھی کہ احکامات نہ ماننے والوں کا میں خود سر قلم کروں گا. یہ اتنی بڑی جناب اس نے بات ریکارڈ پر دے دی, وائرلیس پر باقاعدہ ریکارڈ کر کے دے دی. اور اب جناب آئی جی پولیس نے ان سے وضاحت طلب کر لیا. ٹھیک ہے, دھمکی اور وضاحت یہ جناب ایک محکمانہ معاملات ہیں وہ ہیں, لیکن اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے, یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید سب کچھ اچھا نہیں ہے. اسلام آباد پولیس کو بڑے برے طریقے سے استعمال کیا گیا, اور اس سے جو تشدد کرایا گیا لوگوں پر وہ انتہائی خوفناک ہے. لیکن اس میسج سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اب پولیس والے ان حکام کی حکم ماننے سے انکاری ہیں. اگرچہ بلوچستان میں بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے گرفتار بھی کیا گیا. 26 نومبر کو جن لوگوں نے تشدد کرنے سے انکار کیا تھا
ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات چلائے گئے. لیکن لگتا ہے ایسے اس تازہ پیغام سے کہ اتنا ایس ایس پی تو وائلنٹ ہو رہا ہے, اس کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, جس پر وہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں جناب آپ کو گرفتار کروں گا. یہ واقعی ایک ہاریبل قسم کی صورتحال ہے. میں جناب آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی ان کے صاحبزادوں سے واٹس ایپ پر بات کرا دی گئی ہے. یہ انکشاف صدیق جان نے رات گئے کیا. ان کا کیا کہنا تھا ذرا سنیں. آج ہے وہ کروا دی گئی ہے. 3 ماہ سے عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی تھی, لیکن اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بات چیت کرا دی گئی ہے. تو دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ دباؤ بڑھاتے ہیں تو پھر نظام یہ اتنا کمزور ہے. جی جناب صدیق جان بالکل درست کہہ رہے ہیں. ان کو اپنا جناب نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے. خبر ہے کہ امریکہ میں اس تشدد پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے. وہاں جو صحافی ہیں وہ تو بات کر رہے, لیکن وہاں جو کانگریس مین ہیں, وہ ارکان پارلیمنٹ ہیں, انہوں نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. اور ایون یہ جو منرل کانفرنس میں لوگ آئے ہوئے تھے, ان کے حوالے سے وہاں کے کانگریس مین کہہ رہے ہیں, یہاں جناب جو امریکی اہلکار آیا ہوا تھا, عہدیدار آیا ہوا تھا, اس نے کہا جی میں انجوائے کر رہا ہوں کہ یہاں جناب جو میری مہمان نوازی ہاسپٹیلٹی ہو رہی ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ کیا یہی ہاسپٹیلٹی ہے کہ عمران خان کی 3 بہنوں پر تشدد کیا جاتا ہے, تینوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر 85 میل دور انہیں ویرانے میں پھینک دیا جاتا ہے. کیا یہی ہاسپٹیلٹی ہے؟ یاد رکھیں ان حکمرانوں کے پاؤں زمین میں نہیں ہے بلکہ ریت پر ہے, اور ریت پر سے جو ان کے پاؤں تلے ریت ہے وہ کھسکتی جا رہی ہے. اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ جھوٹے پرچے درج کر سکے, اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ مزید اپنا ظلم ڈھا سکے. یہی وجہ ہے کہ پہلی مرتبہ یہ جو 8 جناب اپریل کا یہ شو تھا, پوری دنیا میں, ہمارے ہاں مین سٹریم میڈیا پر تو نہیں آیا لیکن سوشل میڈیا پر اور پوری دنیا کے جناب اخبارات میں, پوری دنیا کے جناب میڈیا پر اس کو باقاعدہ شہ سرخیاں چلتی رہیں. وجہ یہ ہے کہ نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا کے لوگ بھی ان سے اب نفرت کرنے لگے. اب ان کے پاس اب وہ ظلم کی وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی. ہاں ہلکی پھلکی موسیقی چلے گی, لیکن دوسری طرف کارکنوں کا جھاکا بھی ختم ہوا ہے کہ نہیں آپ احتجاج کر سکتے ہو. ابھی تو چند درجن ایم این اے گئے تھے نا. اگر سارے کے سارے ایم این اے 100 کے 100 ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, 100 ایم این اے آ جائے, پی ٹی آئی کے 150 ارکان ہیں جناب جو پنجاب کے 250 ہو گئے, تقریباً 100 لوگ ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے ایم پی اے, یہ 350 لوگ ہو گئے, اور سینٹ اور سندھ کے ملا کر مزید 5, یہ 400 ارکان پارلیمنٹ بنتے ہیں. یہ اگر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر نہ اس ملاقاتوں سے روکا جائے گا, نہ جناب عدالتوں پر انفلوئنس ڈالا جائے گا, نہ عمران خان کی ملاقاتیں اور اپنے بیٹوں سے بات چیت کو روکا جا سکتا ہے. یہ صرف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے بارے میں ایک آخری جملہ کہوں گا کہ یہ ریت کی دیواریں گرنے والی ہیں, ایک بڑا جھٹکا نظام دین کو گرا سکتا ہے. سامعین یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.